السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. سامعین محترم، جیسے ہی زمانہ ترقی کے مدارج اور منازل کو طے کر رہا ہے، جدت اور فیشن کے نام پہ ہماری ملکی اور اسلامی اقدار اور روایات دم توڑ رہی ہیں۔ میڈیا نے، انٹرنیٹ نے جہاں دنیا بھر کو، مختلف اقوام اور مذاہب کو ایک دوسرے کے انتہائی قریب کر دیا ہے، دیگر اس کے فوائد کے علاوہ جو بہت بڑا نقصان ہماری اخلاقی، دینی اور ملکی معاشرتی اقدار جو ہیں وہ بھی دم توڑ رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز کہ معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی کا جو سیلاب ہے وہ امڑتا چلا جا رہا ہے، اور شرم و حیا دم توڑتی نظر آتی ہے۔ ملک پاکستان کے اندر
اور ہمارے شہر قصور کے اندر جس طرح آئے دن جرائم بڑھ رہے ہیں، فحاشی، بے پردگی اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ غلط کاری اور بدکاری کے معاملات زور پکڑ رہے ہیں، اس کی اہم ترین وجہ یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ میڈیا اور انٹرنیٹ کے فتنے میں انتہائی بری طرح مبتلا ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ انہی عادات اور اطوار میں سے ایک عادت بد ویلنٹائن ڈے کے نام سے بھی دنیا بھر میں اس دن کو منایا جاتا ہے، اور دیکھا دیکھی یہ نحوست یہ ملک پاکستان کے اندر بھی اپنے پنجے مضبوط کر رہی ہے۔ آپ سبھی احباب یقیناً میڈیا کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے، کہاں سے یہ سارا سلسلہ چلا اور کیسے یہ سلسلہ سارا مارج وجود میں آیا، یہ اس میں مختلف حوالے اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ خلاصہ کے طور پہ یہی سمجھیں کہ 14 فروری جو ہمارے انتہائی قریب آ چکا ہے، اس کو دنیا بھر میں محبت کا دن کہہ کے منایا جاتا ہے، اور یہ محبت کسی مسلمان شخص کی دوسرے مسلمان کے ساتھ یا مرد کی مرد کے ساتھ مراد نہیں ہے، بلکہ غیر محرم لڑکی اور لڑکے کا آپس میں ایک دوسرے کو ملنا، اس کو کارڈ پیش کرنا، اس کو پھول پیش کرنا اور اپنی محبت کا اظہار کرنا، یہ بے حیائی کا دن جو ہے وہ دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے معاشرے کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ ویلنٹائن ڈے کا دن منانا کیوں درست اور جائز نہیں ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد پھر میری اور آپ کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویلنٹائن ڈے منانا اس لیے بھی منع ہے اور اس لیے بھی ناجائز اور حرام ہے کہ اس سے گناہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ وہ پہلا سٹیپ ہے، یہ پہلا وہ قدم ہے جو ہماری نوجوان نسل گناہ کی طرف اٹھاتی ہے اور بڑھاتی ہے۔ جیسے ہی 14 فروری کا دن آتا ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو دین سے دوری کی وجہ سے یا شاید جہالت کی وجہ سے اسی دن پھول خرید کے، تحفے تحائف خرید کے، لڑکی ہے تو لڑکے کو، لڑکا ہے تو لڑکی تک اس کی رسائی ہوتی ہے، میل ملاقاتیں ہوتی ہیں، سفر اسفار ہوتے ہیں، اور وہ تحفے تحائف ایک دوسرے کو پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب فون پہ رابطے شروع ہوتے ہیں، فون کالز پہ شہوت بھری باتیں کی جاتی اور گندے بے حیائی پر مبنی میسجنگ کا تبادلہ ہوتا ہے، اور ملاقاتوں کے وقت طے ہوتے ہیں، اور تنہائی اور خلوت میں جانے کے پروگرام طے پاتے ہیں، اور بالآخر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب یہ دونوں لڑکی اور لڑکا زنا اور بدکاری جیسے حرام فعل کے اندر مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے یہ حکم لگا دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسلام نے بنیادی طور پہ ان تمام راستوں کو ہی بند کر دیا ہے جو راستے، جو اسباب، ذرائع اور وسائل انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو اس کی پہلی قباحت یہ ہے کہ یہ گناہ کی ابتدا کا سبب بنتا ہے، اس وجہ سے ویلنٹائن ڈے منانا اسلامی نقطہ نظر سے حرام سمجھا جاتا ہے۔ دوسری اس کی قباحت یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے حیا کا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ اسلام حیا والا
غیرت والا مذہب ہے، اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے، میرے پیروکار، تمام مسلمان مرد و زن وہ بھی باحیا اور باغیرت ہونے چاہیے، ان کے اندر بھی شرم و حیا ہونی چاہیے۔ اور شریعت اسلامیہ کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ مسلم کی غیرت اور اس کی عزت کی حفاظت کی جا سکے۔ تو یہ ویلنٹائن جو ہے، یہ بے حیائی کا جو دن ہے، عالمی سطح پہ جو منایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے حیا معاشرے سے دم توڑتی نظر آتی۔ حیا، شرم، عزت و عفت اور عصمت جو ہے وہ اس شخص میں سے ختم ہوتی نظر آتی۔ اور جب کسی معاشرے میں کسی فرد میں سے حیا ختم ہو جائے تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ آدمی بندہ مومن نہیں رہتا، ایمان بھی اس سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر 4181 نمبر روایت ہے، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم 6 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں اللہ کا نبی، میں تمہیں اللہ سے جنت لے کر دوں گا، میں جنت کا تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ جب بات کریں ہمیشہ سچ پر مبنی بات کریں، دجل، فراڈ، دھوکہ دہی اور جھوٹ کا استعمال نہ کریں۔ جب بھی وعدہ کریں وعدہ وفا کریں، عہد شکنی نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں۔ اور فرمایا کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کی پاسداری کریں، اس میں خائن واقع نہ ہو، امانت کے پاسدار اور امین بن جائیں۔ اور مرد اور عورت تمام کے تمام کے لیے حکم یہ ہے وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس کو حرام میں استعمال نہ کریں، اور اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ اور چھٹا کام فرمایا کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بننے والے اور حرام میں واقع ہونے والے تمام امور سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ جو آدمی ان 6 چیزوں کی پاسداری کرے گا اور مجھ سے عہد کرے گا کہ ان 6 چیزوں کے اندر واقع نہیں ہوگا، میں اللہ کا نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور جناب انس بن مالک بیان کرتے ہیں، مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے، رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل دین خلقا، ہر اسلام، ہر مذہب اور دین کی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کا اخلاق، اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں سے حیا ہے۔ جب حیا کسی آدمی میں نہیں رہتی، فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا باقی نہ رہے، جب تیرے اندر اسلامی امور کے اندر شرم و حیا ختم ہو کے رہ جائے، فاصنع ما شئت، تو پھر تجھے سمجھانا نہ سمجھانا ایک جیسا ہے، جو چاہے تو کرتا چلا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا ایاکم والدخول علی النساء، میری امت کے مردوں غیر محرم خواتین کے پاس خلوت میں جانے سے بچ جاؤ۔ اور ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ جائے، تنہائی میں نہ جائے۔ جب ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں جاتے ہیں، خلوت میں جاتے ہیں، الا کان ثالثہم الشیطان، کیونکہ تیسرا ان کے درمیان پھر شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ اور جب مرد اور عورت کے درمیان شیطان آ جائے تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ گناہ سے بچ نہیں سکتے، ان کے گناہ میں واقع ہونے کے 100% امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اور ہمارے اسلاف کا بھی یہی معاملہ تھا۔ امام وکیع رحمہ اللہ اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ عید کے دن نماز عید سے فارغ ہوئے، سفیان ثوری کے ساتھ نکلے تو امام سفیان ثوری جناب امام وکیع رحمہ اللہ کو فرمانے لگے ان اول ما نبدأ به فی یومنا غض ابصارنا، امام وکیع آج عید کا دن ہے اور آج ہم نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور عبادات کے ساتھ ساتھ جو پہلا کام ہم نے کرنا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی۔ ہم عیدگاہ کے لیے جائیں گے بھی، جب واپس بھی آئیں گے تو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں گے۔ یہ ہمارے اسلاف کا بھی شیوا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، عزت آبرو کی حفاظت،
جیسے عورت کے لیے ہے ایسے ہی مرد کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اپنے دامن کو داغدار نہ کرے۔ اور ویلنٹائن ڈے جو ہے اس کی حرمت کا شرعی اعتبار سے تیسری قباحت یہ بنتی ہے کہ اس کی وجہ سے حیا ختم ہوتی ہے اور بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ فحاشی اور ریانی اور اس طرح کے جو گناہوں کا بازار ہے وہ معاشرے کے اندر گرم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بھی علماء نے اس پر پابندی عائد کی ہے اور شرعی نقطہ نظر سے یہ حرام قرار پاتا ہے۔ الترغیب الترہیب کے اندر 2636 نمبر روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء والایمان قریناء جمیعا، حیا اور ایمان یہ بڑے گہرے دوست ہیں، دونوں ایک جگہ پر ہی پائے جاتے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، حیا اور ایمان میں سے جب کوئی ایک چیز کسی آدمی سے اٹھا لی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو دوسری خود بخود اس آدمی کے اندر ناپید ہو جاتی ہے، ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ جب کسی آدمی کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ بندہ مومن نہیں رہا، اس میں سے حیا بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے اور ایمان بھی ختم کر دیں گے۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حیرت کی بات ہے ان والدین کے لیے اور ان دوستوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے کہ جن کے بھائی اور جن کی بہنیں، جن کی اولادیں گناہ کے بازار میں ملوث ہیں اور غیر محرم کے ساتھ رابطے میں ہیں، سفر اسفار کرتے ہیں اور مختلف جگہ پہ جا کے گند مارتے ہیں، اور ایسے والدین جو ہیں، ایسے دوست احباب اور بہن بھائی اس کو روشن خیالی اور آزادی کا نام دیتے ہوئے گونگے شیطان بن جاتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، گناہ سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں، لو رأیت رجلا مع امراتی لضربته بالسیف، اے میرے ساتھیو میری غیرت کا عالم یہ ہے، اگر میں گھر میں جاؤں اور میں اپنی بیوی کے پاس کسی غیر محرم مرد کو دیکھوں، لضربته بالسیف، میں تلوار کے ساتھ ان کی گردن کو اڑا دوں۔ صحابہ کرام نے جب ان کے یہ کلمات سنے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتعجبون من غیرت سعد لأنا اغیر منہ، میرے صحابہ کیا تم جناب سعد کی بات سن کے ورطہ حیرت میں پڑ گئے ہو؟ تم جناب سعد کی غیرت میں تعجب کا اظہار کر رہے ہو؟ فرمایا یہ تو میرا ایک امتی ہے، میرا ایک شاگرد ہے، میرا صحابی ہے، اس کی غیرت کا عالم یہ ہے، اللہ کی قسم میں جناب سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی مجھ سے بھی زیادہ غیرت والی ہے۔ تو جو اسلام خود بھی حیا والا ہے، غیرت والا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اسلام جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بے حیائی اور بے غیرتی کو پسند کرے؟ چوتھی اس کی قباحت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مرد و زن کا اختلاط لازم آتا ہے، مخلوط ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے عبادت کے لیے آنے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے مرد و زن کا مخلوط ماحول پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد دیکھا جاتے ہوئے کہ اسی راستے میں سے صحابہ بھی جا رہے ہیں، صحابیات بھی جا رہی ہیں، اور یہ اس امت کے وہ عظیم آدمی ہیں اور وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ انبیاء کے بعد ایسی پاک باد ہستیاں رب تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کی، اور نہ قیامت کی دیواروں تک ایسے پاک باز شخص اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ ان کو دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے فرمایا کہ استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق فعليكن بحافات الطريق، اے خواتین تمہارے لیے لائق نہیں ہے کہ تم بھی مردوں کے درمیان چل کے جاؤ، حالانکہ وہ نماز پڑھ کے نکل رہی تھی، گھروں کو جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے راستے کے سینٹر میں چلنا، درمیان میں چلنا مناسب نہیں ہے، تم راستے کے ایک سائڈ پہ ہو کے چلو۔ روایت کے اندر صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد سے صحابیات کا معمول یہ تھا کہ دیواروں کے ساتھ ایسے چپک کے چلتی کہ بسا اوقات دیواروں میں ان کے کپڑے جو ہے وہ اٹک جایا کرتے تھے اور بوسیدہ جلدی ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ صحابیات کا معمول ہے۔ تو جو اسلام
عبادت میں آنے کے لیے، مسجد آنے کے لیے، مسجد سے جانے کے لیے مرد و زن کا اختلاط پسند نہیں کرتا، مخلوط ماحول کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ اسلام عام معاشرے کے اندر کھلم کھلا کیسے بے حیائی کو اور اختلاط کو پسند کر سکتا ہے؟ اور پانچویں اس کی قباحت یہ بھی ہے کہ اس سے غیر مسلم لوگوں کی، عیسائیوں کی، رومیوں کی اور کافروں کی مشابہت لازم آتی ہے، اور اسلام نے ہمیں کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے، چاہے ان کے مذہبی اطوار کی ہو، ان کے عبادات کے معاملات ہوں، ان کے رہن سہن کے معاملات ہوں، اسلام نے ہمیں کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خالف الیہود والمجوس والنصارى، مختلف روایات کے الفاظ ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، اور فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی اپنے آپ کو کہلواتا تو مسلمان ہے، اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد بھی غیر مسلموں کی مشابہت کرتا ہے، غیر مسلموں کی نقالی کرتا ہے، فرمایا کہ اس آدمی کا امت مسلمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو رب تعالیٰ کل قیامت کے دن اس نام نہاد مسلمان کو بھی کفار کی صفوں کے اندر کھڑا فرمائیں گے۔ رب تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دے۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، میری امت کے ایسے کچھ بدترین لوگ آئیں گے جو اپنی پہلی غیر مسلم لوگوں کی نقالی کریں گے، قدم قدم پہ، ہاتھ ہاتھ کے ان کی مشابہت کریں گے۔ فرمایا کہ اگر سابقہ قوموں میں سے کسی نے کسی سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالا ہوگا تو میری امت کے اندر بھی کچھ ایسے کم ظرف آئیں گے جو ان کی مشابہت کرتے ہوئے، ان کی نقالی کرتے ہوئے یہ بھی کسی گو کے سوراخ میں ہاتھ ڈالیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ بِالطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمُوهُ، اور فرمایا کہ لوگوں کی اخلاقی گراوٹ کا عالم ایسا ہوگا کہ اگر سابقہ قوموں میں سے کسی یہودی اور عیسائی نے بیچ چوراہے پہ آ کے اپنی بیوی سے جماع کیا ہوگا تو میری امت کے اندر بھی ایسے بدترین لوگ آئیں گے جو ان کی نقالی کرتے ہوئے چوک چوراہوں میں آ کے خواتین سے مجامت کیا کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، سابقہ قوموں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اور کون لوگ مراد ہیں؟ تو اسلام ہمیں غیر مسلم لوگوں کی مشابہت سے بچنے کا درس دیتا ہے۔ تو یہ ویلنٹائن ڈے منانا یہ غیر مسلم لوگوں کی نقالی ہے اور یہ ان کا وتیرہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ ان کاموں کے اندر ملوث ہے اور ان کاموں کو آزادی رائے سمجھتا ہے اور اس پر یہ سمجھتا ہے کہ مذہب خام خواہ میں ہمیں پابندیاں عائد کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو اپنے ایمان اور اسلام کے بارے میں فکر مند ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ بڑی جلدی اسلام کے دائرہ کار سے نکل جاتے ہیں۔ رب تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ ویلنٹائن ڈے کے مناسبت سے میری اور آپ کی اور بقیہ مسلمانوں کی اور ہر غیرت مند مسلمان کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنے والا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ماتحت افراد کو دعوت دیں، ان کو اچھے اور برے کی پہچان کروائیں، سچ اور جھوٹ کے اندر فرق واضح کریں، ان کو بتائیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے، اور یہ حیا والا دین کی تعلیمات ہے اور یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، بے حیائی کا فروغ ہے اس کے اندر۔ اس راستے کا اختتام جنت ہے اور اس راہ کا اختتام جو ہے وہ جہنم ہے۔ رب تعالی ہمیں محفوظ فرما دے۔ بے حیائی سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو ایسے گند سے پاک کریں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ماتحت ہماری اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، بیوی بچے ہیں اور اپنے دیگر جو دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سبھی کو دعوت دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ تقریر اور تحریر کے ذریعے سے اس گناہ کے منفی پہلو سے ہمیں عوام الناس کے اندر بھی آگاہی پیدا کرنی چاہیے۔ خطیب کا حق بنتا ہے اپنے دروس کے اندر، خطبہ جمعہ کے اندر ان کاموں کی شرعی اعتبار سے مذمت بیان کرے، اور اسکول کالج کے اندر پڑھانے والے اساتذہ کرام جو ہے ان کا حق بنتا ہے کہ اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر جتنے بھی بچے اور بچیاں ان کے پاس زیر تعلیم ہیں
ان کو بتایا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہم مقیم ہیں اور باسی ہیں، ہمارے ملک کے معاملات اور ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن ستم کی بات یہ ہے ہمارے شہر قصور کے اندر کچھ تعلیمی مراکز ایسے بھی سامنے آ رہے ہیں، تعلیمی نام سے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، اور جو باپ جس کو اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ استاد ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سامنے بیٹھا ہے، اور نوجوان لڑکیاں سٹیج پہ آ کے برہنہ حالت میں برے گندے لباس پہن کے پرفارمنس کرتی ہیں اور ناچ گانے کا بازار گرم ہے، تو ہمیں حق بنتا ہے کہ ایسے تعلیمی اداروں کا مکمل بائیکاٹ کریں، اپنی اولادوں کو ایسے اداروں سے اٹھا لیں، اور کم از کم کسی ایسے ادارے کا انتخاب کریں جہاں پر دینی اقدار کا خیال کیا جاتا ہو، نہ یہ کہ تعلیم کے نام پہ ہماری اولاد جو ہے وہ بازاری بن جائے۔ رب تعالی ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ اور تیسری ذمہ داری یہ بنتی ہے میں اور آپ ایسی تمام تر محافل اور مجالس کا مکمل بائیکاٹ کریں جہاں پر ہمیں پتا چلے کہ ایسا گناہ کا بازار تیار کیا جا رہا ہے، دوست احباب نے ایسا ہلا گلا کرنے کا پروگرام ترتیب دیا ہے، ان کو دعوت فکر دینی چاہیے، نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے منع کرنا چاہیے، اور ایسی مجالس کے اندر جانا نہیں چاہیے، اس کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عیسائیوں اور یہودیوں کا کوئی خاص تہوار ہو، وہ ان کا مذہبی معاملہ ہو، یا کوئی بھی ایسا تہوار جو گناہ کے حوالے سے شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے، تو جس طرح کوئی مسلمان ان کے مذہب اور قبلے میں ان کے ساتھ موافقت نہیں کرتا، مخالفت کرتا ہے، ایسے ہی ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس طرح کے بے حیائی والے تہوار کے اندر بھی شرکت نہ کرے اور بقیہ مسلمانوں کو بھی روکنے کی ٹوکنے کی کوشش کرے۔ چوتھی ذمہ داری میری اور آپ کی یہ بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ گناہ میں واقع ہونے کی بجائے ان کو بچائیں، خود بھی بچیں، اور گناہ کے اندر ان کی معاونت نہ کریں، ہر وہ کام اس سے بچیں جس سے ان کے گناہ کے اقدامات میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ دکاندار حضرات ہیں، وہ اس طرح کا سامان دکانوں پہ نہ لا کے رکھیں، پھول ہے، کارڈ ہے، اور اس طرح کا جو لباس ہے اور جو گند ایسے موقعوں پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بے حیائی ہے اور اسلام بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا۔ جس طرح گناہ سے بچنا ہے ایسے ہی گناہ کے اندر تعاون کرنے سے بھی بچنا ہے۔ اگر آپ دکانوں پہ لا کے کہ ہمارا کیا ہے، جنہوں نے کرنا ہے وہ جانے اور ان کا معاملہ جانے، ہم نے تو خریداری کرنی ہے اور ہم نے تو منافع حاصل کرنا ہے، تو پیارے بھائیوں سچ یہ ہے کہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ جو اس طرح کا گند لا کے ایسے نوجوان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، باہر سٹال لا کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، پھول یہاں سے لے جائیں، کارڈ یہاں سے خرید لیں اور اس طرح کا لباس یہاں سے میسر آ جائے گا، تو سمجھ لیں کہ ایسے آدمی ان کے گناہ کے اندر معاون بن رہے ہیں، مددگار بن رہے ہیں۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے، فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم زیادتی کے اندر کسی کے ساتھ بھی تعاون نہیں کرنا۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی، تقوی اور خیر خواہی کے معاملات میں تعاون کرنا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو رب تعالیٰ اس طرح کے فتنوں سے اور بے حیائی والے معاملات سے اپنی امان میں رکھے اور محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پانچویں ذمہ داری میری اور آپ کی یہ عائد ہوتی ہے کہ جس طرح بقیہ ذمہ داریوں کا پاس رکھنا ہے، ایسے ہی پانچویں ذمہ داری یہ بھی ہے
کہ ایسے کاموں میں ہم تعاون تو نہ کریں، نہ وہ کام کریں، نہ کسی کو کرنے کی اجازت دیں، اور ایسی مجالس کا بائیکاٹ بھی کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نوجوان نسل جو ہے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور دیگر جو میڈیا کے آلات ہیں ان پہ ایسے ایسے سٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کو مزید اشاعت اور ترویج کا سبب بنتے ہیں، اور کسی بھی ایسی وجہ سے ان کو مبارکباد دینا، ان کے گناہ کے اندر ان کے کسی غلط کام کی مبارکباد دینا، یہ بھی شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے۔ رب تعالی ہمیں محفوظ فرما دے۔